انسان کی زندگی اور انسان کی حیات، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ زندگی صرف یہ ہے کہ انسان زندہ تھا، اپنا وقت گزار کر وہ دنیا سے رخصت ہوا، اور حیات یہ ہے کہ اس نے دنیا میں اپنا وقت تو گزارا لیکن ایسے احسن انداز سے گزارا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہر طرح کی وہ نعمت عطا کی ہے جس کے ہم مستحق ہیں، جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسلام اسی کو عطا فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین کو محبت ہو اور وہ لوگ جو دین کے لیے کوشاں رہنے والے ہوں، جن کے اندر خیر کا پہلو نمایاں ہو۔ لیکن پوری زندگی اس سوچ کے ساتھ نہ بسر کریں کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آزمائے نہیں جائیں گے، ہم پر مصیبت نہیں آئے گی، ہمارا امتحان نہیں ہوگا، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ انسان کو جس طرح سے نیند آ جاتی ہے، جس طرح سے بھوک لگتی ہے، جس طرح سے اسے بیماری لگتی ہے، اس کو شفا ملتی ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ، نفع نقصان یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہر طرف خوشیاں ہوتی تب بھی کسی نے اللہ کو یاد نہیں کرنا تھا، ہر طرف غم ہی غم ہوتے تو تب بھی کسی نے اللہ کو یاد نہیں کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک نسبت کے ساتھ دنیا کے اندر نفع بھی رکھا ہے اور لوگوں کا نقصان بھی رکھا ہے۔ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ان اتار چڑھاؤ کے دھارے میں انسان اپنے رب کو نہ بھولے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مومن مصیبت میں ہو، مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور نعمتوں خوشحالیوں میں ہو تو وہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں۔ مصیبتوں میں وہ صبر کرتا ہے اور خوشحالیوں میں وہ شکر کرتا ہے، جبکہ کافر کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی خوشحالی میں اور اپنی بدحالی میں، وہ دونوں حالتوں میں ہمیں اپنی مرضی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا کیا ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کے پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کس چیز سے راضی ہوتی ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وعدہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جن کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو، جن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہو کہ یہ جہنمی ہی ہیں۔ اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن فی الوقت کہ جہنم کا اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ کس حساب سے ہے، گویا کہ اللہ دکھا رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی امیر، وہ کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اسے جہنم کے اوپر سے گزر کر ہی جنت ملے گی۔ یہ پل صراط جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جس پر سے گزرتے ہوئے سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ربی سلم ربی سلم، اے اللہ سلامتی سے یہاں سے گزار دینا، اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہی پڑنا ہے۔ اور وہ جہنم نیچے سے جو بھڑک رہی ہے، اس کی آگ، اس کا بہکنا اور اس کا جو ہے وہ دہکنا، یہ انسان کو جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر بندہ اس کو دیکھے گا۔ اس کی ہلاکت اور اس کا دہکنا، اس کی سختی اس قدر شدید ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی بچائے تو بچائے، وگرنہ کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اب اس سے گزرنے کی کچھ کیفیات ہیں، میں غالباً پہلے بھی اس کیفیت کو ظاہر کر چکا ہوں کہ کیفیات کچھ اس طرح کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کے کڑکے کی طرح اس پل کو پار کر جائیں گے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس پل کو کراس کر جائیں گے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کہ دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہے۔ پھر درجہ بدرجہ لوگوں کی تیزی کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک درجہ وہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ گھسڑتے ہوئے اس پل سے گزر رہے ہوں گے۔
اور نیچے سے جہنم کے کچھ شکنجے، کچھ آنکڑے ہوں گے جو اوپر آ کر ان کو جکڑ لیں گے اور پھر اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ ان مجرموں سے کہا جائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی تھی، کانوں میں سنایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے۔ جب سب کچھ اس نے عطا کیا ہے تو پھر اس نے آخر پر ہمیں بتا دیا کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو رب کی قدر کر لو تو جنت کے مستحق بن جانا، اور اگر رب کی ناقدری کرو گے، دین کو بے وقت سمجھو گے، تو پھر یاد رکھ لینا کہ تم سے بڑا ناشکرا اور جہنمی کوئی نہیں۔ اس لیے کہا کہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، شیطان نے تم ساروں کی ایک بڑی جماعت کو بہکایا، ان کو گمراہ کیا، راہ راست سے ہٹایا، ضلالت کی طرف اس نے دھکیلا، ظلمات میں دھکیل دیا۔ اب کوئی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت بھی دے دی، قرآن کی روشنی بھی آ گئی، محمد الرسول اللہ کا نور نبوت بھی آ گیا، اس کے بعد بھی تم لوگ جہنم کے اندر گرو، تو پھر یہ تمہاری اپنی بے عقلی اور بے وقوفی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت یوں ہے، یعنی سب کو مخاطب کیا، پوری امت کو، تم لوگوں کی حالت یوں ہے کہ گویا ایک آدمی نے آگ جلائی ہو، اور آگ جلانے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ پتنگے، جیسا ہم دیکھتے ہیں جب رات کے وقت ہم بلب چلاتے ہیں تو اس لائٹ کے گرد جو ہے وہ کئی حشرات جو ہیں وہ پرندے سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتنگے جن کو کہتے ہیں، وہ خود ہی اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور گر کر مر جاتے ہیں۔ تو وہ پتنگے جو ہیں وہ خود ہی اس آگ کے اندر کود رہے ہیں، گر رہے ہیں اور جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو آگ ہے وہ جہنم ہے، اور پاس کھڑا ہونے والا ایک آدمی جو ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کے اندر گر رہے ہو، اور میں پیچھے سے تمہیں پکڑ پکڑ کر باہر کھینچ رہا ہوں، لیکن تم پھر اپنا زور جہنم کی طرف لگا رہے ہو، اور میں تمہیں واپس کھینچ رہا ہوں تمہارے کپڑوں سے اور تمہارے جسم سے تمہیں پکڑ کر، لیکن تم باز نہیں آ رہے ہو۔ تو ہماری مثال کچھ اسی طرح سے ہی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح انسان کی بدبختی اسی وقت آتی ہے جب انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد اسے احساس تک نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور ایک فارسی کا مقولہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی گناہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کو جائز کرنے کے بہانے بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میرے والد صاحب مجھے دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وزیر تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، تو بادشاہ کہتا تھا کہ تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل صبح میں آپ کو اپنی اس بات کا عملی ثبوت دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب بادشاہ سلامت اگلے دن صبح اٹھے تو باغ میں ٹہل رہے تھے کہ ادھر سے وزیر صاحب آئے، وزیر نے بھاگ کر آ کر بادشاہ کو جبہہ ڈال دیا۔ بادشاہ کہنے لگا حد ادب، یہ کیا گستاخی کر رہے ہو؟ کہنے لگو معذرت بادشاہ صاحب، میں سمجھا ملکہ عالیہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس گستاخ کو پکڑو، اس خبیث کی گردن اتارو، یہ بات کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت بات یہ نہیں ہے، بات ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، میں نے آپ کو جبہہ ڈالا، میرا ایک گناہ تھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ وجہ کیا ہے، تو میں اس کا عذر کیا پیش کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمارے حالات کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ گناہ ہم نے کر لیا، یہ بڑی بات نہیں ہے، ابلیس نے گناہ کیا تھا، کوئی بڑی بات نہیں، وہ اس کا اصل مین مقصد گناہ کا یہ تھا کہ ابا واستکبر، انکار کر گیا اور تکبر کر کے اڑ گیا، اور یہ کہنے لگا کہ میں نے اگرچہ گناہ کیا ہے لیکن میں پردے ڈالوں گا، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے نا تو اس کا گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو شعور اور ذہنی صلاحیتیں ساری عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کی طرف بڑھیں۔ اب آگے اللہ فرما رہے اس لوہا، اس کے اندر چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اس لوہا کا جو لفظ آتا ہے اس کا عام طور پہ معنی ہوتا ہے داخل ہو جاؤ، لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں جاؤ اور اس میں بسم ہو جاؤ، راکھ ہو جاؤ۔
لیکن قرآن کا ایک مقام یہ بھی آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر موت آئے گی نہ وہاں پر زندگی ملے گی۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جب جل کر راکھ ہو جائیں گے، جب ان کے جسم کا ککھ باقی نہیں رہے گا لیکن مرے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، ہم ان کو نئی جلد نیا جسم عطا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ قرآن مجھے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کافروں کے جسموں کو بڑا کر دیں گے۔ کتنا بڑا کریں گے کہ جلد کی موٹائی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک کافر ایک جہنمی کی جلد کی موٹائی اتنی موٹی ہوگی کہ ایک سوار 3 دن تک گھوڑے پر تیز رفتاری سے سفر کرتا رہے تو یہ جو اوپر ہماری چمڑی ہے اس کی موٹائی اتنی ہوگی کہ یہ چمڑی کی موٹائی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک داڑھ وہ اتنی بڑی اللہ رب العالمین جہنمی کی کر دیں گے کہ جتنا احد پہاڑ بڑا ہے، اتنا سخت اور شدت والا عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آگ ہے وہ اللہ رب العالمین نے 70 درجے کم رکھ کر بھیجی۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ 70 آگیں جل رہی ہوں، ان کی حدت اور شدت کو اکٹھا کیا جائے تو پھر جا کر وہ جہنم کی آگ کے برابر ہوگی۔ نہیں میرا بھائی، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں درجہ کسے کہتے ہیں یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ 70 درجوں کا معنی کیا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے مبالغے کے طور پہ کہا ہو، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو جلایا تو وہ سرخ رنگ کی تھی، اس کو اللہ نے 1000 سال اور بھڑکایا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو 1000 سال مزید بھڑکایا، پھر اس کا رنگ اب تک سیاہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ قیامت والے دن کچھ لوگ جہنم کے اندر بطور سزا پھینکے جائیں گے اور کچھ لوگ بطور بھڑکانے کے لیے پھینکے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اصلوها اليوم، آج کے دن تم اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، وجہ اس کی کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں تو بڑی آسان لگے گی، یہ کافروں کے حق میں۔ کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ اس وقت اگر کوئی ہے نا تو وہ مسلمان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ، اللہ کا بھی گستاخ، محمد الرسول اللہ کا بھی اور دین کا بھی، اگر کوئی گستاخ ہے نا تو وہ ایک مسلمان ہے۔ دن رات میں نہ جانے کتنی سنتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے، دن رات میں کتنی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، کتنی اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دین کے مخالف کتنی باتیں کر جاتا ہے۔ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں انسان کو بڑی نافرمانیوں کی طرف لے جاتی ہیں، بڑی بغاوتوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ سلف صالحین یہ دعائیں نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، بہت کم دعائیں ملتی ہیں کہ سلف نے کہا اللہ ہم جنت مانگتے ہیں۔ مانگی ہے لیکن جس نسبت سے میں بات کرنے لگا ہوں آپ کہیں گے کہ واقعتاً کم دعائیں کی ہیں۔ سب سے زیادہ دعائیں جو سلف کی ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، ہمیں جہنم سے محفوظ کر دینا۔ میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ صبح ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ استاد جی آپ کیوں روتے رہے؟ کیا آپ کو اپنے گناہوں کا ڈر ہے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے تھے؟ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کو دور پھینک کر کہا گناہوں کی حالت تو اللہ کے ہاں یہ ہوگی، بندے نے توبہ کی تو وہ اس سے بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں گناہوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا خاتمہ کہیں شرک پر نہ ہو جائے، میں بری موت نہ مر جاؤں۔ اگر میں بری موت مر گیا، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے اس بات کی فکر تھی، اور یہی بات میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی کہ جو اس حال میں فوت ہو کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا تو جنتی، نہیں اقرار کرتا تو جہنمی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی اور ان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی قرآن میں جتنی آیات آتی ہیں جہنم کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، دنیا کفر کے بارے میں کہ ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، یہ تو کافر پھر ساری قیامت والے دن مارے جائیں گے نا اور مسلمان بڑے سکون سے جنت میں جائیں گے۔
انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے واہ بھائی کیا کمال تم بات کرتے ہو کہ کڑوا کڑوا سارا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا سارا تمہارے لیے۔ یہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جس میں اپنی گنجائش نظر آئی اس کو لے لیا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، دین اگر کسی معاملے میں ایک نقطے کی گنجائش دیتا ہے نا تو ہم 360 ڈگری کی گنجائش اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے کانوں میں ڈال دیں ان کو لے لیجئے، اللہ رب العالمین کی بات کو قبول کر لیجئے، ہم سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو حقیقی کامیاب یہ ہے۔ یہ کامیابی ہوتی ہے کہ بندہ جہنم کے اندر اپنی سزا بھگت کر جنت میں آئے، لیکن حقیقی کامیابی اللہ کے ہاں یہ ہے کہ بندہ جہنم کے اندر گرایا نہ جائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔